پہلا تسالونیکیوں اس کا چوتھا باب اس کی 13 آیت سے ہم شروع کریں گے۔ کلام مقدس میں کہا اے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نا واقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہے غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اس کے ساتھ لے آئے گا۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خدا کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا۔ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اسی طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر خدا کی برکت ہو۔ بھائی مقدس ہمیں تسلی دیتی ان باتوں سے، ان لوگوں کے بارے میں جو مسیح میں سو گئے ہیں۔ کلام کہتا ہے کہ اے بھائیو میں نہیں چاہتا جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نا واقف رہو، یعنی کہ تمہارا علم ہونا چاہیے، ان تک تمہیں پتہ ہونا چاہیے، ان کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے، نا واقف نہ رہو، انجان نہ رہو، بلکہ تمہیں علم ہونا چاہیے۔ کیا علم ہونا چاہیے؟ کہ تم اوروں کی مانند نہ ہو جو نا امید ہیں، یعنی ہمیں نا امید نہیں ہونا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لوگ مر جاتے ہیں اور وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ تمہیں نا امید نہیں ہونا، اگر کوئی مر گیا ہے تو نا امیدی نہیں ہونی چاہیے تمہیں نا امید، کیونکہ نا امید جو ہوتی ہے وہ غم پیدا کرتی ہے، تاکہ تم غم زدہ نہ ہو، غم نہ کرو نہ ہو ان کے بارے میں، یعنی کہ جو چلے گئے تو ان کے بارے میں امید نہیں رکھتے، اور جب امید نہیں رکھتے تو پھر غم پیدا ہوتا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ تمہیں نا امیدی نہیں ہونی چاہیے اور نا امیدی تمہیں غم نہیں دینی چاہیے۔ کیسے؟ کہتا ہے کہ ہماری تو امید زندہ ہے، ہمارا کپتان ہمارا یسوع مسیح جو ہے وہ خود مردوں میں سے جی اٹھا تھا، اور یہ اس کی ایک خاص برکت تھی، ایک خاص لوگوں کے لیے رہنمائی تھی کہ جب کوئی کیپٹن ہے، کوئی لیڈر ہے، وہ خود مر کے جی اٹھے تو یہ گواہی تھی شاگردوں کو کہ دیکھو بھئی اگر مجھے مار دیا تو میں جی اٹھاؤں تو کوئی تمہیں مارے گا، تم بھی جی اٹھو گے۔ یہ بڑی گواہی تھی، اور شاگردوں نے جانے ایسی نہیں تھی، انہوں نے یسوع کو دیکھا تھا، انہوں نے ہاتھ ڈال کے دیکھا تھا، انہوں نے یسوع کو دیکھا تھا قبر میں رکھتے ہوئے سلیب پر، اور یہ ساری چیزیں وہ جانتے تھے۔ اور وہ دلیر بھلا کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر سلیب اس کو موت نہ دے سکی، اگر قبر اس کو نہ موت دے سکی، تو پھر وہ وہاں سے اٹھ گیا ہے، تو جو باتیں ہمارے حق میں کہی ہیں تو ہمیں بھی یہ مار دیں گے تو ہم جی اٹھیں گے۔ اسی لیے تو مسیحیت پھیلی دنیا میں، اور پولس رسول کہتا ہے یہ بڑی گواہی کی بات ہے، ہمیں نا امید نہیں ہونا، ہمیں پتہ ہے جو سوئے ہیں وہ جی اٹھیں گے، ہمیں غم نہیں کرنا، ہمیں تو کبھی امید ہے، ہماری امید زندہ ہے، کیونکہ ہمارا جو جس پہ ہماری امید ہے وہ زندہ ہے۔ اگر وہ ڈیڈ ہوتا ہے نا، وہ قبر کے اندر ہوتا تو شاید ہماری امیدیں بھی قبر کے اندر ہوتی۔ ہماری امید کا سرچشمہ یسوع مسیح آسمان پر ہے، تو ہمارے جو لوگ چلے جاتے ہیں ہمیں لگتا تو ہے کہ بہت بڑا گیپ پیدا ہو گیا ہے، لیکن خداوند کا وعدہ ہے کہ جو میرے ساتھ رہیں گے، ٹھیک ہے، جو سوئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں نا امید نہ ہو، غم نہ کرو، کیونکہ وہ میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور جب میں آؤں گا تو وہ میرے ساتھ آئیں گے، اور جو باقی ہوں گے وہ اٹھ جائیں گے اور وہ استقبال کریں گے، وہاں پر پھر آسمان پر ہم ملیں گے، ہم اپنے لوگوں کو دیکھیں گے، ہمیں پتہ ہوگا وہاں پر۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ یسوع مسیح نے تمثیل بتائی امیر آدمی اور لازر کی، تو وہ لازر بھی اس کو جانتا ہے اور امیر آدمی بھی لازر کو، ہے نا، جب ان کا آپس کا پتہ ہے کہ یہ امیر آدمی اور اس کو پتہ ہے یہ لازر ہے، تو پھر ہمیں بھی پتہ ہوگا کہ یہ میرا بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا کون ہے۔ ہمیں ان باتوں سے تسلی ملتی ہے کلام میں، ہم ملیں گے راست باز لوگوں کو، اپنے جو خدا میں سو گئے ہیں۔ آپ کے بھائی کے بارے میں آپ نے گواہی بتائی، بھائی نے بھی بتایا کہ انہوں نے بڑی مضبوط مسیح کردار زندگی بسر کی، اور منادی کرتے تھے، ایک خادم کے طور پر تھی، اور پھر خدا نے ان کو پہلے سے دکھا دیا کہ انہوں نے دیکھا کہ میری روح پرواز کر گئی اور خدا مجھے لینے آیا ہے، اور چیز صرف راست باز لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے اچھا جب خدا کی مرضی ہے تو پھر ایسا ہی ہونا چاہیے، پوری ہونی چاہیے۔ برادر نسٹمل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، تو اس کو بارے میں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر خدا کی مرضی ہے تو پھر میں چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے، ہمیں تیار ہونا چاہیے ہر وقت۔ اب یسوع مسیح جو ہے، یہ خاص بات جو ہے، وہ چرنی میں نہیں آئیں گے، وہ دوبارہ جنم نہیں لیں گے، وہ اب گناہ گاروں کے لیے نہیں آئیں گے، یاد رکھیں، اب وہ راست باز کلیسیا کو لینے آ رہے ہیں، اب وہ گناہ گاروں کے لیے پاس موقع ہے،
ان کے پاس موقع ان کو دیا گیا ہے، اب ہے، جب تک وہ زمین پر ہے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن اب وہ چرنی میں نہیں آئیں گے، وہ معافی کا پیغام لے کر نہیں آئیں گے، وہ عدالت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ راست بازوں کو لینے اور نہ راستوں کو جو آگ اور گندگی جھیل میں پھینکنے کے لیے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر یہی زمین پر اگر تک بھی لوگ ابھی تک بھی گناہ گار ہیں تو ان کے پاس موقع ہے کہ وہ توبہ کریں، وہ معافی چاہیں۔ ہمیں تسلی ہے کہ ہمارا بھائی مسیح میں سو گیا تھا، جو سوئے ہیں وہ جی اٹھیں گے، اور بائبل مقدس تو یہاں تک کہتی ہے کہ اسطفنس کہتا ہے کہ میں خداوند کو دیکھتا ہوں کہ وہ باپ کے دانے طرف کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا، آیا یسو میری روح کو قبول کر۔ جو یہاں سے جاتے ہیں وہ یسو کے ساتھ جا بیٹھتے ہیں، وہ یسو کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ان کی عدالت ہو چکی، مسیح نے صلیب پر ان کی عدالت کو کر دی ہے، ان کے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر ان کو معاف کر دیا ہے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ جو مسیح میں ہیں وہ اب تک زندہ رہتے ہیں۔ تو خداوند آپ کو تسلی دے، آپ کے بھائی بڑے ایماندار تھے، وہ خدا کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور خداوند نے ان کو اپنے پاس بلایا، یہ خدا کی پاک مرضی ہے، اور ان کی زندگی میں تو بہت سارا خدا نے کام کیا ہے، لوگوں تک پیغام پہنچا ہے، ٹھیک ہے، زمین پر انہوں نے اپنے کام کو جو خدا نے ان کے ذمہ دیا تھا اس کو ایمانداری سے، وفاداری سے، راست باز خاتم ہونے کے ناطے انہوں نے پہنچایا ہے۔ تو ہمیں کبھی امید ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمیں غم نہیں کرنا، افسوس نہیں کرنا، چیزیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، ہمارے بہن بھائی آئے ہیں، اگر وہ چلا گیا ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ خدا ان کے پاس ہے اور بہتر جگہ پر ہے۔ یہاں پر دنیا میں غم ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، وہاں لکھا ہے کہ تیری آنکھوں کے سارے آنسو میں پوچھ ڈالوں گا، وہاں پر نہ وہ بیمار ہوں گے، نہ وہ کبھی مصیبت میں ہوں گے، نہ وہ کہیں مشکل میں ہوں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی خوش رہیں، ایسے ہی چاہتے ہیں کہ یار کوئی کھاندہ پیندہ نظر آوے، صحیح ہونا چاہیے، تو خداوند نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے، وہاں نہ بیماری ہے، نہ اسے کوئی تنگی ہے، نہ پریشانی ہے، نہ ہی کسی مصیبت میں ہے، وہ راست باز تھا اور اس لیے وہ خدا کے پاس ہے۔ اس بات سے ہمیں تسلی ملتی ہے۔ خداوند آپ کو جو سب کو اس کلام سے تسلی دے۔ آئے اپنے سب کچھ کرتے ہیں جی، شمون صاحب آپ دعا کریں۔